آج اس روئے زمین پر موجود 4000 سے بھی زیادہ مذاہب انسانیت کے سامنے 4000 مختلف خداؤں، کتابوں اور عقیدوں کو پیش کرتے ہیں، جن کو ہم نے زمینی مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہوتے ہیں، جنہیں تبدیل کرنے اور جنہیں رد و بدل کرنے میں ان مذاہب کے علماء کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ان تمام مذاہب میں توحید و رسالت اور آخرت کے تمام تر تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انہیں ان کے پیروکاروں سے چھپا دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال علماء یہود ہے، جنہوں نے توریت میں رد و بدل کی اور اس کے اصلی والے پیغامات کو چھپا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن انسانی تاریخ کے اس 1000 سالہ وقت میں ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی بے شمار پیغمبروں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی، جس کی مثال آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے صحیفے اور ادریس علیہ السلام کا صحیفہ یعنی ہنوک کی کتاب ہے، جسے قرآن مجید میں صفحہ اولیٰ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے معنی سب سے پہلے صحیفے اور بکھرے ہوئے اوراق ہیں، اور اس لفظ کو سنسکرت میں آدھے گرنتھ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اولین صحیفے یا آدھے گرنتھ کہیں غائب نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں آج بھی مختلف ناموں میں موجود ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان میں لکھی ہوئی باتیں اور پیشن گوئیاں کسی حیران کن معجزے سے کم نہیں۔ انہی آدھے گرنتھ میں ہندو دھرم کی مشہور کتاب وید ہے۔ دراصل ہندو سناتن مذہب دنیا کی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس کتابوں کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں اس مذہب کا ظہور ہوا تھا۔ سرزمین ہندوستان کو سلام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے بھارت نامی شخص نے آباد کیا تھا، جس کی مناسبت سے آج ہندوستان کو بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ وید اور پرانوں میں آدم علیہ السلام کی اولادوں، انسانی تاریخ کی ابتدا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہیں منو کہا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم طوفان کی کہانی بھی وید میں تفصیل سے موجود ہے، جسے مہاجن پرلے کا نام دیا گیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر علاقے اور ملک میں کم از کم ایک پیغمبر کو ضرور مبعوث کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک نبی ضرور مبعوث ہوئے ہوں گے، جن کا نام تاریخ کے افواق میں گم ہو گیا، یا دوسری قوموں کی طرح ہندوستان نے بھی اسے دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن ان میں سے تمام بڑی بڑی اقوام کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے سردار اور انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں پھیلے کفر و شرک کے اندھیروں کو اجالا دیں گے۔ چنانچہ توریت، زبور، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کھلے الفاظ میں بشارت دی گئی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اس مذہب سناتن دھرم کی مقدس صحیفے وید میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود ہے، اور یہ پیشن گوئی ہزاروں سال گزرنے اور ان کتابوں میں زبردست رد و بدل ہونے کے باوجود ویسی کی ویسی موجود ہے۔ دراصل ہندو مت کی کتابوں میں ان کی اصل تعلیمات یعنی ایک خالق و مالک، آخرت و جنت و دوزخ کا تصور بھی آج موجود ہے، اور انصاف پسند ہندو علماء اور محققین ان پیشن گوئیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اگر ان ہندو مت کی کتابوں میں موجود اصل اصول اور بنیادی صحیفوں کی بات کریں تو پرانوں میں ایشور کے اوتار کا ذکر ملتا ہے۔ لفظ اوتار کا مطلب ہے زمین پر آنا، یعنی وہ ہستی جسے خدا زمین پر پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے۔ یجر وید کے مطابق اوتار کو دھرتی پر تب بھیجا جاتا ہے جب لوگ بے دین ہو جاتے ہیں، خدا کے بندوں کو تکلیف دینے لگے، گناہوں اور ظلم میں اضافہ ہو جائے، اور لوٹ مار، زناکاری اور سادھوؤں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ شاستروں کے مطابق اوتار کی کئی قسمیں ہیں، مثلا برما رام وشنو کے 10 سے لے کر 24 اوتار ہیں، جو ہر ایک یگ میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ یگ کیا ہے؟ دراصل ہندو پرانوں اور صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 صحیفوں میں بانٹا گیا ہے: ست یگ، ترمیتا یگ، دوپر یگ اور کلی یگ۔ پانڈو کے ظہور کے بعد کلی یگ کی ابتدا ہوئی، جس میں ہم بھی جی رہے ہیں۔ اس یگ میں برائی نیکی کو بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔
ہندو علم فلکیات کے مطابق کلیوگ 3102 قبل مسیح نصف سب کو شروع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سری کرشن نے دنیا کو خیر آباد کہا تھا۔ ان تمام یوگوں میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتاروں کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور برائی کو ختم کیا۔ لیکن وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کلکی اوتار، جسے آخری یگ میں بھیجا جائے گا، اور اس کے حالات و پہچان ہندوستان کے ایک مقدس کتاب کلکی پران میں موجود ہے۔ اگر کلکی پران کی مانے تو کلکی اوتار کو کلیوگ میں آنا ہے، اور جو انسانیت کا مسیحا ہوگا، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آنے کی طرح صاف نظر آتی ہے کہ کلکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پرانوں اور شاستروں کے مطابق کلکی اوتار ایک دیپ یعنی جزیرہ میں پیدا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق کلکی سنبل نامی گاؤں میں پیدا ہوگا، اور اس کا جنم ایک بڑے پرویت کے گھر ہوگا۔ اگر لفظ سنبل کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب امن کا علاقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن کی جگہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور بڑے پرویت سے مراد جناب عبد المطلب ہے جو حرم کے متولی اور آپ کے دادا تھے۔ کلکی پران کے مطابق کلکی پہاڑ کی طرف جائے گا اور وہاں سے گیان حاصل کرے گا، اور بعد میں اتر کی جانب جائے گا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل مماثل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے وحی حاصل کی، پھر شمال کی جانب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں ایک مدت گزار کر واپس اپنے مقام یعنی مکہ کا دورہ کیا۔